بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن کی سایہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جمیعاً، سب کے سب، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرو۔ یہاں پر اس آیت میں ملت مسلمہ کو ایک رہنے کی شدت سے تلقین ہے۔ اللہ کی رسی کو تھامو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کو ہم نے کسی گفتگو میں عرض کر دیا تفصیلاً، حبل اللہ یعنی قرآن و اہل بیت۔ پھر دوسری احادیث ہیں، دو احادیث، حدیث متواتر مثلا حدیث ثقلین کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان سے اگر تمسک کیا ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر وارد ہو جائیں۔ قرآن و اہل بیت ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ یقیناً یہ معیت جسمانی مراد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تعلیمات اور علی کی تعلیمات میں ذرہ برابر فرق آ جائے۔ ملت مسلمہ کا اتحاد پر اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے کہ سب ایک ہو کے رہو؟ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ ملت مسلمہ کا اتحاد اسی طرح ہے جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ جو اس وجوب کو ادا نہ کرے وہ خدا اور اس کے رسول کے سامنے روز محشر میں شرمندہ ہوگا۔ اس اتحاد کو ہم پاکستان اور پوری دنیا کے منظرنامے میں اگر دیکھتے ہیں، ابھی پاکستان میں فرقہ واریت کو بہت شدت سے ہوا دی گئی۔ یہ ملت مسلمہ، ملت پاکستان ہمیشہ سازشوں میں بے وقوف بنتے ہیں۔ یہاں پر یہ استعمار کا، طاغوت کا، یہود و نصارہ، ہنود و قادیانیوں کا ایک پرانا حربہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو۔ ابھی اس وقت اس انتشار کی جو پیچھے پس منظر ہے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا نہایت ہی شاندار جلسے کے بعد یہ استعماری طاقتوں نے ملت مسلمہ کو لڑانے کا اسی وقت پلان بنایا، اور اس کا پس منظر میں پاکستان کو ایک لبرل اور قادیانیوں کے لیے زمین سازی کی جا رہی ہے۔ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ملک سیکولر نظام کی طرف جائے گا اور قادیانیوں کو مہلت اور فرصت ملے گی، زمینہ ہموار ہوگا۔ دوسری ایک وجہ، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے۔ جب یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ یہ غیر محفوظ ہے، لہذا یہاں کے ایٹمی اثاثے غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، تو پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، بین الاقوامی سازش۔ اور عرب ممالک اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کی طرف سے لوگوں کی آنکھوں، ان کی توجہات کو ہٹانے کے لیے پاکستان میں شوشہ کھڑا کر دیا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی مسلم آبادی ایک غیرت مند قوم ہے، پاکستانی قوم، یہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ لہذا اسرائیل کو قبول جو کیا جا رہا ہے، کئی ممالک نے قبول کر لیا، اور کئی ممالک کے لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو قبول کر لیں، تو پاکستانی قوم کی توجہات کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو یہاں ملت مسلمہ ہم ایک ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ دیکھو، بریلوی ہو، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب اور سب جب ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے گا تو پھر یہ سب کے سب شانہ بشانہ برسر پیکان نظر آئیں گے۔ ملت
مسلمہ کو چاہیے کہ فساد کی جڑ پر حملہ کرے. آپس میں اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو للکار رہا ہے تو دوسرا بھائی ہو سکے تو خاموشی اختیار کر لے. خاموشی اختیار کرنے سے نہ وہ کمزور ثابت ہوگا اور نہ ہی کوئی اور غلط تاثر ہوگا جو مثلا کوئی سوچ سکتا ہے. اور اگر خاموش نہیں بیٹھ سکتا تو ایک بھائی اگر ملت مسلمہ کا للکارے گا تو دوسرا بھائی اس کو جواب دے گا. لیکن جب بات آئے گی ختم نبوت کے مسئلے پر، جب بات آئے گی اسلام کی سلامتی کے مسئلے پر، تو ان شانوں میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا شانہ دیوبندی کا ہے، کون سا شانہ بریلوی کا ہے، کون سا شانہ شیعہ کا ہے اور کون سا شانہ اہل حدیث کا ہے. مسلکی اختلافات وہ احترام کے ساتھ بیان کرنا کسی بھی مسلک میں شرعاً حرام نہیں ہے. جو مسلکی اختلافات ہیں اس کو احترام کے ساتھ ڈسکس کریں، احترام کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دوسرے کے بزرگوں کو صرف نام لیں اور بے احترامی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے. یہ لوگ جو بھی ایسا کرے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، چاہے دانستہ کر رہا ہے یا عدم دانستہ کر رہا ہے. یا تو شعور رکھتا ہے اور شعور رکھنے کے باوجود اسلام کے پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا ہے، یا اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ملت مسلمہ ایک جسم ہے، ہمارے کسی عمل سے کہیں اس کے پیٹھ پہ خنجر نہ گھپ جائے. ہم سب ملت مسلمہ کے جتنے بھی فرزند ہیں، اگر کسی کے بڑے کو برا بھلا کہا جائے گا نہیں، دلائل کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ بے شک بیان کریں، لیکن بے احترامی کا لہجہ، بے احترامی کا انداز خلفائے ثلاثہ کے لیے ہو یا ازواج رسول کے لیے ہو، یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کسی کے بڑے کو، کسی کے والد کو اگر آپ یعنی کہ احترام کے ساتھ ان کی کسی بات کو اگر آپ بیان کریں گے تو وہ اس کو برا نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ بے احترامی کے ساتھ ذکر کریں گے تو نہ صرف اس کو برا لگے گا بلکہ وہ آپ سے لڑنے کو کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آپ اپنا پیغام بھی نہیں پہنچا پائیں گے. دیکھیں، ملت اسلامیہ کے درمیان انتہا پسندی اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. فرض کرے بریلوی مسلک چاہ رہا ہے کہ اپنے مسلک کی جو مدلل جو اس کا عقیدہ ہے وہ دوسرے مسلک تک پہنچانا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے تعصب کو بیچ میں سے ہٹائے. اگر بیچ میں تعصب ہے تو سامنے والا آپ کی بات کیوں سنے گا، آپ کی دلیل کیوں سنے گا؟ اگر شیعہ مسلک یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی کسی بات کو دوسرے تک کنوے کرے تو پھر بیچ میں سے تعصب کی دیوار کو ہٹاؤ. تعصب کی دیوار کے ساتھ اپنی کوئی چیز بیان کر رہے ہو تو کوئی آدمی کیوں سنے گا؟ صحابہ کرام، ازواج رسول، اہل بیت علیہم السلام، یہ تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، ہماری جان قربان. لیکن اگر بے احترامی سے ذکر ہوگا تو کوئی آپ کی دلیل کو نہیں سنے گا. لہذا یہ استعمار کو پتہ ہے کہ یہی بہترین ہتھیار ہے. اگر ملت مسلمہ پرانی تاریخ میں دیکھیں، جو کبھی اسلام کے قلعے تھے آج وہ انگریزوں کے میوزیم ہیں. صدام کے ساتھ کیا ہوا؟ صدام حسین کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ تم کویت پر حملہ کرو، کویت تمہارا حصہ ہے. اور جب صدام حسین نے حملہ کر دیا تو پھر کویت کو یہ کہا گیا کہ چونکہ تمہارے اوپر یلغار ہے ہم تمہاری مدد کریں گے. ہمیں اتنی کویت کی ساری دولت کو لوٹ لیا گیا. پوری دنیا میں اب تک جتنے ممالک کی زبردست اور بدترین پٹائی ہوئی ہے وہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں، سارے مسلمان ملک ہیں. آخر ملت مسلمہ کب تک بے وقوف بنے گی؟ اب کب تک ملت مسلمہ کو اپنے دشمن اور دوست کی پہچان نہ ہوگی؟ آپ افغانستان میں جائیں، وہاں پر ایک عظیم لشکر تیار ہوا تھا. دیکھیں، یہاں ہمارا مطمع نظر کسی مسلک کا نہیں ہے. دیوبند مسلک ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی مسلک ہو، سب اسلام کے فرزند ہیں.
اسلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے. سوکھی روٹی لے کر میدان میں ہتھیار لے کے چلا جانا کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن لیڈروں کو بیوقوف بنایا گیا یا کچھ بھی کیا گیا، اس عظیم لشکر کو تعصب میں مبتلا کر کر بامیان میں شیعوں کا قتل عام کرا دیا گیا، مزار شریف میں اور دوسرے علاقوں میں بریلوی مسلح کا قتل عام ہو گیا. بس مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہیں. پھر ان کو دہشت گرد ثابت کر کر ڈیزی کٹر جیسے بموں سے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان پوری ملت مسلمہ کا ہوا ہے. پوری ملت مسلمہ کا نقصان ہوا ہے. یہ ایک عظیم لشکر تھا. ہندوستان گھٹنے ٹیک چکا تھا تقریباً. اور آپ پیچھے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو سونیا گاندھی نے ایک دورہ امریکہ کا کیا. تو جو اسلامی فرزند کشمیر کی ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے تھے، مسلمان ہی کے ہاتھوں ان کا قتل عام کرا دیا گیا. کیونکہ آپس میں تصادم کرا دیا گیا. جب ایک بھائی کھڑا ہو جائے گا ہتھیار لے کر تو پھر دوسرا بھائی کیا ہوگا؟ نقصان ملت مسلمہ کا ہوا. ہم سب ایک ہیں اور یہ پیغام دے دیں، ریلی کریں عظمت اہل بیت و صحابہ. ایک بات اور عرض کر دیں ابھی صرف ایک جملے میں، ایک شکایت. عظمت اہل بیت و صحابہ ریلی ہونی چاہیے. عظمت صحابہ و اہل بیت نام کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ اسلام کی عقائدوں میں محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو اہل بیت محمد کا نام ہے، بعد میں اصحاب محمد کا نام ہے. پورے دنیا میں ملت مسلمہ کا جو حال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کو پیغام دیں. ہمیں الجھانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے الجھیں گے، آپس میں سیمینار کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بھی بولیں گے، لیکن تم لوگوں کو پاکستان میں زمینہ سازی کرنے نہیں دیں گے. اچھا ایک بات ہم اور عرض کر دیں، وہ یہ، پاکستان میں ابھی قادیانیوں نے معاشی طور پر پاکستان کو بڑی حد تک یرغمال بنا لیا ہے. ملت مسلمہ کہاں ہے؟ خاموش سو رہی ہے. عوام کو روڈوں پہ لانا کوئی جوان مردی نہیں ہے. عوام کو اسلام دشمن عناصر کی جڑوں کی طرف متوجہ کرانا یہ جوان مردی ہے. آپ آپس میں سیمینار کر رہے ہیں، کریں، بہت زیادہ قادیانیوں کے خلاف سیمینار کرنے کھڑے ہو جائیں، یہ علاج نہیں ہے. اگر اسلام دشمن عناصر طاغوت کو، یہود و نصارہ، ہنود و قادیانیوں کو اگر پاکستان کی مسلم ریاست میں اگر کمزور کرنا ہے تو ان کا معاشی بائیکاٹ کریں. آج یہودی کہیں ہتھیار اٹھائے کھڑا نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے. لیکن پوری دنیا اس کی دسترس میں ہے. ہتھیار نہیں اٹھایا لیکن معاشی ہتھیار سے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا ہے. آج اگر وہ معاشی طاقت جو پاکستان میں آپ نے دے دیے ہے قادیانیوں کے ہاتھ میں، آج کچھ عرصے بعد یہی معاشی طاقت کچھ اور ڈیولپ ہو گئی اور انہوں نے اپنی آپ کی حکومت کو کہا کہ بھئی یہ کرو تو ہم اتنا وہ کریں گے. تو ہمارے بے ضمیر حکمران اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اسلام کا بھی سودا کر سکتے ہیں، ملت پاکستان کا بھی سودا کر سکتے ہیں. لہذا اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر ملت مسلمہ کو بچانا ہے، اگر اسلام کی اقدار کو بچانا ہے، اگر اسلام کی عظمت کو بچانا ہے، اسلام کی عظمت کے ساتھ عظمت اہل بیت و صحابہ اور ان تمام باتوں کی ہم بات کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اسلام دشمن عناصر کی معاشی طاقت کو توڑنا ہوگا. اگر آپ نے معاشی طاقت پر حملہ نہیں کیا تو یہ فساد ہوتے رہیں گے، اختلافات ہوتے رہیں گے، انتشار ہوتے رہیں گے. ایک درخواست ہم آخر میں عرض کر دیں، شیعہ اکابرین قابل احترام، ان کو چاہیے کہ اندرون خانہ ذاکرین یا جو بھی خلفائے ثلاثہ کے لیے نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ اسلام اور شیعت کے نقصان میں ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صف آرائی کے انداز سے کہ یمن میں، شام میں
داعش کے خلاف ملت تشیع جیت گئی، تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو بھی تو دیکھو کہ کون جیتا کون ہارا اس کو چھوڑیں، یہ دیکھیں لاشیں کتنی گری ہیں اور دونوں طرف مسلمان بھائیوں کا خون بہا۔ اور اس کے بارے میں بھی ایک بات عرض کریں، جب طاغوت نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے سامنے جو آبادی ہے وہ اہل سنت کی ہے اور اس آبادی کو اسرائیل کراس کرے گا تو عرب ممالک پر قبضہ کرے گا اور عرب ممالک پر، تو وہاں جو موجود حماس تنظیم ہے اس تنظیم کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، تو طاغوتی طاقتوں نے شیعہ سنی فساد عرب ممالک میں پیدا کر دیا تاکہ اس تعصب کی بنیاد پر ایران حماس سے اپنا ہاتھ ہٹا لے، اور ایران اگر حماس سے اپنا ہاتھ ہٹا لے گا تو عرب ممالک سب ہمارے قبضے میں خود بخود آتے چلے جائیں گے۔ اس فساد کے خاطر وہاں ملت اہل سنت کا دفاع کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کے قوت بازو بننے والی اگر کوئی ملت ہے تو ملت تشیع ہے، جو ان کا بھائی ہے، اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ لیکن طاغوتی طاقتوں نے یمن میں، شام میں اور ممالک میں شیعہ سنی فتنہ کھڑا کیا داعش کی صورت میں، نتیجہ یہ سوچا تھا کہ حماس کمزور ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسرا داعش کے بارے میں بھی عرض کر دیں، طاغوت بہت بڑی پلاننگ کرتا ہے، نہ اپنی زمین میں جنگ لڑتا ہے۔ طاغوت نے داعش کا معاملہ کھڑا کیا، شیعہ سنی کو آپس میں ظاہراً کھڑا کر دیا، اور اسلحہ جو اوپر سے گرایا گیا داعش کے خیموں پہ بھی گرایا اور دوسرے ان کے مخالفین کے پاس بھی اسلحہ پھینکا تاکہ ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو جاؤ۔ پھر جتنے بھی ان کے ممالک میں اسلام دوست تھے، جتنے بھی طاغوتی ممالک ہیں، اپنے ممالک سے اسلام دوست مجاہدین ٹائپ کے افراد کا خلا قامہ کرنے کے لیے ان تک پیغام رسانی کا راستہ کھول دیا، ورنہ یہ ممالک چاہتے تو پیغام رسانی روک دیتے۔ تو ان کے ممالک میں جتنے بھی اسلام دوست افراد تھے داعش میں شمولیت کر لی، ان کے ممالک بھی اسلام سے محبت کرنے والے لوگوں سے خالی ہو گئے۔ یہ ہے طاغوتی طاقت، یہ ہے ان کی سازشیں، یہ ہے ان کی کامیابی۔ لیکن قرآن کی آیت، یہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین جواب دینے والا ہے۔ اللہ اللہ